آن لائن علم نفسیات کورس کلاس نمبر 23۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے مقتدیوں کی امام سے متعلقہ نفسیات کیا ہوتی ہیں۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے چند نفسیات کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم مزید نفسیات کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے۔ مقتدی حضرات وہ اپنے امام سے متعلقہ جو سوچ رکھتے ہیں، ان میں سے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ہو، اور صاف ستھرے اور اجلے کپڑوں سے مراد ان کا جو ذہنی طور پر عکاسی کرتی ہوئی شے ہے وہ ہے سفید کپڑے، اور اسی طور پر اس میں ساتھ میں رومال اور ڈھیلے کپڑے۔ یہ جو ٹائٹ کپڑے آج کل ائمہ نے پہن رکھے ہیں، یہ مقتدیوں کی سوچ کے بالکل برعکس ہیں، بلکہ وہ ایسے مولویوں کو، ایسے ائمہ کو فیشنی مولوی اور فیشنی امام تصور کرتے ہیں، اور ایسے امام کے ساتھ اپنی روحانی اور اسی طور پر استعجابی جو کیفیات ہیں ان کو اٹیچ نہیں کرتے۔ یعنی یوں سمجھیے سادہ لفظوں میں کہ وہ ایسے ائمہ کو اللہ والا نہیں سمجھتے، ایسے اماموں کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ نہیں سمجھتے۔ یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طرح مقتدیوں کی نفسیات میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ امام سے توقع رکھتے ہیں کہ امام ہمارا کار پر نہ آئے، کار نہ چلائے، اور اسی طور پر سائیکل بھی نہ چلائے۔ یہ بھی ان کی نفسیات ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کار چلائے گا تو پھر وہ اس کو جو ہے اپنی لسٹ سے خارج ہی تصور کریں گے کہ یہ دنیا دار ہے، اور اگر سائیکل چلائے گا تو پھر اس حوالے سے ان کی نفسیات ہیں کہ وہ اسے کم تر محسوس کرتے ہیں۔ ان کی نفسیات یہ ہیں کہ بائک پر اچھا ہے، موٹر سائیکل پر اچھا ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک معتدل سواری ہے امام کے لیے مقتدیوں کی نفسیات کے مطابق۔ اسی طرح جو مقتدی ہیں ان کی نفسیات میں ایک چیز یہ بھی شامل اور داخل ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام تمام آنے والے نمازیوں کی آمد سے پہلے مسجد میں موجود ہونا چاہیے، اور اس میں کم از کم جو بھی اذان ہو اس اذان سے قبل امام صاحب مسجد میں ہوں اور مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ بعض ائمہ ایسے ہیں کہ وہ اذان کسی اور کے ذمہ ہوتی ہے، اور بالکل 1 یا 2 منٹ یا اس سے بھی کم وقت نماز میں رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس حال میں مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، وارد ہوتے ہیں اور آن ٹپکتے ہیں۔ یہ انتہائی زیادہ معیوب اور معتوب ائمہ ہیں مقتدیوں کی نفسیات کے تناظر میں۔ تو مقتدیوں کی نفسیات، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ امام صاحب بوقت اذان کم از کم مسجد میں ہوں اور اس کے بعد مسجد سے نکلے نہ۔ اسی طور پر جو امام صاحب ہیں، جب تمام مقتدی مسجد سے جا چکیں تو تب امام صاحب مسجد سے رخصت ہوں۔ اس سے قبل اور بالخصوص نماز پڑھانے کے متصل بعد اگر امام صاحب مسجد سے نکل جاتے ہیں، بھلے پیدل یا موٹر سائیکل پر، تو مقتدی حضرات اس حوالے سے امام کو اچھا تصور نہیں کرتے، بلکہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا امام اس نے جس جگہ پر نماز پڑھائی ہے اسی جگہ پر وہ سنتیں ادا کرے، اور پھر اس کے بعد جب سارے نمازی چلے جائیں تو پھر وہ آخر میں مصلی سے اٹھے۔ یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر جو ہمارے ہاں مقتدی ہیں ان کی نفسیات میں یہ چیز بھی شامل اور داخل ہے کہ امام مسجد کے بچے مسجد میں دکھائی نہ دیں۔ مسجد میں دکھائی نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت میں شرارتیں کرنا، آگے پیچھے ہونا، یا امام صاحب کی گود میں بیٹھ جانا، یا ابو ماما گھر بلا رہی ہے یا ابو آ جاؤ، یعنی جو ایک باپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بچوں کا، وہ مسجد کے ماحول میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہاں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، بغیر شرارتوں کے چلے گئے، یا قاعدہ پڑھنے کے لیے آئے اور چلے گئے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی نفسیات میں
وہ امام معیوب اور معتوب اور بہت ہی برا فیل کرتے ہیں اپنی نفسیاتی کیفیت کے مطابق کہ جس امام کے بچے اس امام کے مصلی پر آئیں یا اس امام کی گود میں آئیں یا مسجد میں کھیلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دکھائی دیں تو یہ مقتدیوں کو ذرا بھی نہیں بھاتے۔ حتیٰ کہ نماز کے اوقات کے علاوہ اب چونکہ امام مسجد نے تو مسجد میں ہونا ہے، کسی بھی کام کی غرض سے، مثال کے طور پر مستری آئے یا پنکھے ٹھیک کرنے والے آئے، بجلی والے آئے، اب امام صاحب نے مسجد میں ہونا ہے ان کے سر پر، تو بچوں نے بھی خود بخود ایک باپ کے پاس آنا ہے۔ تو مقتدی اس موقع پر جب امام صاحب کے بچوں کو مسجد میں دیکھتے ہیں تو ان کی نفسیات ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا فیل نہیں کرتے۔ اسی طرح جو مقتدی حضرات ہیں ان کی نفسیات میں یہ چیز بھی شامل اور داخل ہے کہ وہ امام صاحب کی چھٹیوں کے حوالے سے بڑے سینسیٹیو اور حساس ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کوئی ایک بھی چھٹی نہ کریں، یہ ان کی نفسیات ہیں۔ باقی آپ اگر بات کریں کہ جی انسان کی ضروریات نہیں ہے فلاں فلاں، یہ الگ چیز ہے۔ ہم فقط اس موقع پر ڈسکس کر رہے ہیں مقتدیوں کی نفسیات کہ وہ سوچتے کیا ہیں، ان کے ذہن میں چلتا کیا ہے، آتا کیا ہے، وہ امام کے بارے میں کیا کیا خیالات رکھتے ہیں، تو میں اس چیز کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طور پر ان کے ہاں امام مسجد کے مہمان کا آ جانا یہ بھی معتوب اور معیوب ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نہ فقط امام صاحب ہی ہونے چاہیے، کوئی تعلق واسطہ یہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں باقی آج کے زمانے میں سب سے زیادہ مقتدیوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کے تناظر میں اس امام کو پسند کیا جاتا ہے جو شادی شدہ امام ہو، یعنی اس کی شادی ہوئی ہو، ایسے امام کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز کہ مقتدیوں کی نفسیات میں یہ بھی چیز شامل اور داخل ہے کہ امام صاحب کی جو بیوی ہے وہ کسی بھی قسم کا کام کاج نہ کرے کہ محلے والی عورتیں اس کے گھر میں آئیں۔ مثال کے طور پر وہ سلائی کڑھائی کرتی ہے، محلے والی آتی ہیں یا سلائی کڑھائی سیکھتی ہیں یا کرواتی ہیں، تو یہ بھی نمازی حضرات کے ہاں، مقتدیوں کے ہاں ان کی نفسیات کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی اچھا تصور نہیں کرتے۔ اسی طور پر اگر امام صاحب کی مسجد ساتھ میں یا قریب کسی پرائیویٹ سکول یا کسی سرکاری سکول میں پڑھاتی ہے تو اس کو بھی اچھا نہیں گردانتے۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی بیوی فقط گھر کی دہلیز تک ہونی چاہیے اور اس دہلیز سے باہر اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مقتدی حضرات کی جو نفسیات ہیں ان میں وہ امام صاحب کی جو بیوی ہے اس کو بازار میں بھی اکیلا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جو امام صاحب ہیں ان کے حوالے سے مقتدیوں کی یہ بھی نفسیات ہیں کہ امام صاحب ہمیں موبائل چلاتے ہوئے دکھائی نہ دیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے۔ آج کے زمانے میں جو ائمہ ہیں وہ اکثر و بیشتر مصلی امامت سے قبل موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک یا واٹس ایپ یا سٹیٹس یا کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر وہ سیدھے مصلی پر چڑھ جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو میں کہوں گا کہ یہ روحانیت کے بھی خلاف ہے، اور نمبر دو اس کو نمازی حضرات بھی انتہائی زیادہ برا گردانتے ہیں۔ بعض ائمہ مساجد وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے دوران اپنا موبائل مصلی پر سینٹر میں یا مصلی کے کنارے پر رکھ دیتے ہیں۔ نمازی حضرات کے ہاں، مقتدیوں کے ہاں یہ بھی معیوب اور معتوب ہے۔ اسی طور پر بعض ائمہ ایسے بھی ہیں کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، دعا کروانے کے بعد جب دعا سے فارغ ہو گئے تو اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر ہی کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس کو لاک وغیرہ کھولتے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں، سکرولنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نمازیوں کے ہاں، مقتدیوں کے ہاں معیوب اور معتوب ہے، اس کو وہ اچھا نہیں گردانتے۔ ہاں اگر آپ اپنا موبائل فون
استعمال کرتے ہیں، لیکن مصلی سے اٹھنے کے بعد تو اس کی نمازیوں کی نفسیات کے مطابق پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے۔ صحیح پوچھیں تو مقتدیوں کی موبائل کے حوالے سے نفسیات یہ ہیں کہ ہمیں مسجد میں بالخصوص امام کسی بھی صورت میں نماز سے قبل یا نماز کے بعد اپنے ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا اور رکھتے ہوئے ہمیں دکھائی نہ دے۔ یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ جس امام کے ہاتھ میں موبائل ہوگا نماز سے قبل یا ما بعد نماز، تو وہ اس کو اچھا تصور نہیں کریں گے اور اسے اللہ والا بھی نہیں سمجھیں گے، اسے دنیا دار سمجھیں گے۔ اسی طور پر جو نمازی حضرات ہیں، مقتدی حضرات ہیں، ان کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ مسجد میں جو اذان ہے وہ امام صاحب ہی دیں۔ وہ جو فلاں شخص دے دیتا ہے، فلاں کو کہہ دیتے ہیں، تو یہ اسے اچھا نہیں گردانتے، بلکہ ان کی یہ نفسیات ہیں کہ امام صاحب ہی مسجد میں اذان دیں۔ اسی طور پر بچوں کے حوالے سے مقتدیوں کی نفسیات یہ ہیں کہ امام صاحب بچوں کو بالکل بھی نہ ماریں، اور اسی طرح یہ جو کلاس میں بیٹھ کر امام حضرات، قاری حضرات بچوں کو اونچی آواز سے پکارتے ہیں یا غصے ہوتے ہیں یا پینسل بجاتے ہیں یا اسی طور پر سٹک کے ساتھ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بھی اونچی پڑے اونچی، شاباش شاباش، بلند آواز سے بلند آواز سے، یہ جو کیفیت، یہ جو آواز ہے، یہ جو ردم ہے، یہ بھی مقتدیوں کے ہاں معیوب اور معتوب ہے، اسے بھی اچھا تصور نہیں کرتے۔ اسی طور پر جو مقتدی حضرات ہیں وہ بچوں کی جو ذاتی کیفیت ہے اس حوالے سے اچھا نہیں سمجھتے کہ بچہ قریب ترین بیٹھے امام صاحب کے، بھلے کلاس میں ہو یا کلاس سے باہر ہو، بلکہ اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مقتدیوں کی نفسیات یہ ہیں۔ بھلے آپ اسے کسی کام کی غرض سے قریب کریں یا اس کے کان میں کوئی بات کہیں، تو مقتدیوں کے ہاں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح مقتدی حضرات جو بھی امام صاحب ہیں، پرسنل میں اور ایسے وقت میں کہ جب لوگ مسجد میں کم ہوں یا بالخصوص بچے کم ہوں، اس حالت میں کسی بچے کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی بچے کے کان میں کچھ کہنا یا اسے پاس بلانا، اس کو بھی معیوب اور معتوب تصور کرتے ہیں۔ ہاں 2-3 بچے ہوں تو اس کی پھر بھی ان کے ہاں نفسیاتی طور پر گنجائش موجود ہے۔ اسی طور پر نماز وغیرہ کے اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں امام صاحب کسی بھی مقصد کے لیے مسجد میں اگر کسی لڑکے کے ساتھ ہیں، اسے صفائی کے لیے بلایا، اسے کسی کام کے لیے بلایا، اور کوئی نمازی کوئی مقتدی آ گیا، ان کے ہاں یہ مشکوک سرگرمی ہی تصور کی جائے گی، بھلے امام صاحب کے خواب و خیال میں بھی یہ بات موجود نہ ہو۔ تو یہ ان کی مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر مقتدیوں کے ہاں امام صاحب کا مسجد میں بیٹھ کر کوئی شے کھانا، کوئی شے پینا، یہ بھی معیوب اور معتوب ہے، اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں امام گھر میں کھائے پیے یا نہ کھائے پیے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن کم از کم وہ اپنی نگاہوں کے سامنے امام صاحب کو کھاتا پیتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح جو مقتدی حضرات ہیں وہ لوگ کہ جو امام صاحب کی کسی موقع پر خدمت کرتے ہیں، یعنی ان کو پیسے وغیرہ تھما دیے، مقتدیوں کی نفسیات ہیں، اس کے اوپر پوری پوری نگاہ اور نظر رکھتے ہیں، کون دے رہا ہے اور کتنے دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، وہ سارے جس کو آپ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، اس کو وہ جج کرتے ہیں۔ یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر مقتدی حضرات جب کوئی امام کسی سے میل ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی خوب نظر رکھتے ہیں، آیا یہ اس شخص سے اٹھ کر مل رہا ہے یا بیٹھ کر، ہنس کے مل رہا ہے یا بغیر ہنسے، معانقہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سر جھکا کے مل رہا ہے یا سر اٹھا کے مل رہا ہے۔ تو ان ساری کی ساری کیفیات پر مقتدی حضرات نفسیاتی طور پر مکمل نگاہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو مقتدی حضرات ہیں وہ امام سے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ امام صاحب مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھرپور خیال رکھیں، فقط رکھیں نہ بلکہ صفائی ستھرائی کریں۔
ہاں یہ نفسیات ان کی ضرور ہیں کہ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ امام صاحب ہمارے سامنے کوئی ایسا ویسا کام کریں، یعنی نماز کا وقت ہے اور امام صاحب جھاڑو پھیر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے امام صاحب جھاڑ نہیں لگا رہے ہیں، یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اسی طور پر امام صاحب صفیں بچھا رہے ہیں تو صحیح دیکھا جائے تو یہ مقتدیوں کے ہاں اچھا عمل نہیں ہے ان کی نفسیاتی کیفیت کے مطابق، لیکن چاہتے وہ یہی ہیں کہ امام صاحب صفیں بچھائیں اور صفیں اٹھائیں۔ نفسیاتی کیفیت کے آپ دو پہلو کہ صفیں بچھائے بھی امام اٹھائے بھی امام، یہ بھی ہے، لیکن اسے اپنی نگاہوں کے سامنے کرتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تو یہ مقتدیوں کی اور نمازیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر جو مقتدیوں میں نمازیوں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، نماز، اقامت یا اسی طور پر اذان سے متعلقہ، ان کی اصلاح کرنا۔ مثال کے طور پر کسی مقتدی نے اقامت کہی، اس میں کوئی غلطی کر دی، اب امام مصلی پہ کھڑے کھڑے اس کی اصلاح کر دے، اس کو بھی نمازی اچھا تصور نہیں کرتے، اسے بھی معیوب اور معتوب تصور کرتے ہیں۔ اسی طور پر امام صاحب کا دبکا مارنا مصلی پہ کھڑے ہو کے، یا گھوری دینا مصلی پہ کھڑے ہو کے، جس طرح بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو مصلی پہ کھڑے ہو کے کوئی کام کہنا کہ یہ کر دو وہ کر دو ایسے کر دو ویسے کر دو، یہ بھی مقتدیوں کے ہاں اچھی چیز تصور نہیں کی جاتی، یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طور پر یہ جو امام صاحب ہیں، ان کے گندے کپڑے یا میلے کپڑے یا بے ڈھنگے کپڑے یہ مقتدیوں کو ذرا بھی نہیں بھاتے، ذرا بھی ان کو اچھے نہیں لگتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کی نفسیاتی کیفیت ہے کہ ہمارا امام وہ صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر نماز میں کوئی نیا کپڑا یا کم از کم صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے امام کے وجود پر۔ انہیں اس سے غرض نہیں کہ یہ کپڑا مہنگا ہو یا برانڈڈ ہو، بس یہ ہے کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طور پر مقتدی حضرات کو جن ائمہ کی گردنوں پر بال ہوتے ہیں نا، بال چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، وہ اگر کسی کے ہوں تو مقتدی حضرات کی نفسیات ہیں کہ وہ اس امام سے انتہا درجے کی گھن کھاتے ہیں، یعنی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طور پر وہ امام کہ جو بلیک ہیں، کالے ہیں، یا اسی طور پر بھاری برکم ہیں، قوی الجثہ ہیں، تو یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات کے مطابق امام ان کو اچھے نہیں لگتے۔ ہاں جو سمارٹ ہیں اور اسی طور پر مختصر پر اثر ہیں یا خوبصورت ہیں، خوب رو ہیں، تو ایسے جو مقتدی ہیں، جو امام ہیں، وہ مقتدیوں کو اچھے لگتے ہیں، یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر جو ائمہ مساجد ہیں، ان کے حوالے سے جو تبلیغی احباب ہیں، اگر ان تبلیغی مقتدیوں کی نفسیات کا لحاظ کیا جائے تو وہ امام معیوب اور معتوب ہے جس کا وقت نہیں لگا، سے روزہ نہیں لگا اور اس کا چلہ نہیں لگا، 4 مہینے نہیں لگے، سال نہیں لگا، یہ سمجھو کہ امام بالکل صفر ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے اور کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے امام کی۔ حتیٰ کہ امام تو امام رہا، بھلے ایسا کوئی شخص عالم ہو، مصنف ہو، مؤلف ہو، مرتب ہو، مناظر ہو، استاد ہو، مدرس ہو، کوئی بھی ان کے ہاں اہمیت نہیں رکھی جاتی تبلیغی مقتدیوں کے ہاں کہ جس نے وقت نہ لگایا ہو۔ اسی طور پر تبلیغی احباب ایسے امام کو اچھا نہیں سمجھتے، تبلیغی مقتدی کہ جو امام ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے جو معمولات ہیں، معمولات میں بالخصوص جو گشت ہے وہ اور بیان ہے وہ، اس میں امام نہیں بیٹھتا۔ ہاں جو مشورہ ہے، مشورہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں امام کا بیٹھنا تبلیغی مقتدیوں کے ہاں انتہائی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب آیا کریں، بیٹھا کریں نا، لیکن انہیں اچھا نہیں لگتا، انہیں پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر امام ٹوٹلی تبلیغی ہے تو پھر ان کے ہاں پسندیدہ ہے، اور اگر امام نہیں بیٹھتا تو پھر اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ تبلیغ سے بدک رہا ہے، بدل رہا ہے۔ تو جو تبلیغی امام ہے واقعتاً، جس کو آپ بعض ائمہ تبلیغی ہوتے ہیں نا، تو
ان کا مشورے میں بالخصوص فجر کی نماز کے بعد ہی مشورہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھنا تبلیغیوں کو ہاں اچھا لگتا ہے، لیکن وہ امام کے جو تبلیغی پیور یا جس کو آپ کہتے ہیں نا ابھی خالص تبلیغی نہیں ہے، تو اس امام کا ان کے مشورے میں بیٹھنا ان کو ذرا بھی نہیں بھاتا، ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی طور پر جو تبلیغی حضرات ہیں اور تبلیغی مقتدی ہیں، وہ یاد رکھیے گا اور یہ بات پلے باندھ دیجئے گا، بھلے کوئی انکار کرے یا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ تبلیغی احباب اور تبلیغی مقتدیوں کے ہاں عالم امام یا اس کے درس قرآن یا اس کے درس حدیث یا اس کی کوششیں کاوشیں، اس کے کورسز اور فلاں فلاں، ان کی ایک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ بھلے کوئی تبلیغی کہے کہ ماشاء اللہ آپ تو علماء ہیں، آپ ہی تو سارا کام کر رہے ہیں، آپ کے صدقے سے ہی سب کچھ ہے اور درس قرآن ہوتا ہے ماشاء اللہ فلاں، یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب میں کہوں گا اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر واضح لفظوں میں کہوں گا، تجربات اور مشاہدات کے تناظر میں کہوں گا کہ یہ ان کا منافقانہ رویہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ورنہ ان کے ہاں سب سے معتبر، محتشم اور معتمد ان کی فضائل اعمال کی تبلیغ ہے اور فضائل اعمال کی تعلیم ہے۔ باقی اس کے علاوہ امام صاحب کی ٹوٹلی مصروفیات ان کے ہاں بالکل صفر ہیں۔ امام صاحب بچوں کو یا مقتدیوں کو نماز سکھا رہے ہیں، بالکل صفر۔ تبلیغی مقتدیوں کے ہاں اس کی اہمیت بالکل صفر۔ وہاں انہوں نے مسجد میں یا مدرسہ میں 2 سالہ عالمہ کورس یا عالم کورس سٹارٹ کیا ہے، ان کے ہاں اس کی اہمیت صفر۔ امام صاحب ہر روز درس قرآن کا یا درس حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ہاں اس کی اہمیت صفر۔ امام صاحب ہر جمعے نت نئے موضوع پر اور عجیب و غریب موضوعات پر دلائل کے ساتھ اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے مترشح کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، ان کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بالکل زیرو۔ بلکہ یوں کہیے کہ وہ امام صاحب کے جو جمعہ ہے اس میں جو بیان اور سپیچ اور گفتگو ہے، اسے فضول سمجھتے ہیں، اسے گپ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں ان کا بس چلے تو وہ بیان جمعہ میں فضائل اعمال کی تعلیم کروائیں، یہ تبلیغیوں کی نفسیات ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ آپ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے والے دن جمعے کا بیان ہوا، خطبہ ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تبلیغی احباب جو کسی جگہ سے جماعت لے کر آئے ہوتے ہیں اس روزے پر یا فلاں فلاں پر، وہ کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ اس نماز سے قبل کیا ہوا ہے؟ بیان ہی تو ہوا ہے نا، اور دین کی بات ہی تو ہوئی نا۔ وہ کہہ رہے ہوتے بھی دین کی بات ہوگی، سارے ساتھی قریب قریب آ جائیں، کوئی نہ اٹھ کے جائے، یہ وہ، تو بھئی ما قبل میں کیا ہوا؟ یہ پتہ نہیں، سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ بزرگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کم از کم اپنے ان احباب کو منع ہی کر دیں کہ یار جمعے والے دن آپ نے جمعے کے بعد تعلیم نہیں کروانی، جمعے والے دن جمعے کے بعد آپ نے تعلیم نہیں۔ ہاں ویسے آپ مشورہ کر لیں، ویسے آپ ملاقاتیں رکھ لیں، لیکن جمعے کے بعد تعلیم کروانا گویا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ ما قبل میں جو بیان ہوا ہے، خطبہ ہوا ہے، اس کی ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے ان لوگوں کے ہاں، بلکہ یہ اپنی تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ما قبل میں جو کچھ ہوا اسے انہوں نے گپ تصور کیا۔ تو یہ بھی تبلیغی احباب کی نفسیات ہیں۔ اور یہاں پر بات یاد رکھیے گا، میری اس گفتگو کو سن کر یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ شاید پتہ نہیں میں کوئی تبلیغیوں سے بڑا چڑھتا ہوں یا بڑا یہ وہ، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ العظیم تبلیغ اور تبلیغ والے، ان کے میں کہتا ہوں کہ قدموں کو سلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جو خیر کا فیصلہ فرمایا نا، وہ خیر کا فیصلہ یہ تبلیغی کام کی مرہون منت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول کرے۔ یہ سارے تبلیغ والے نہیں ایسے ہوا کرتے، کچھ یوں سمجھیے کہ مریض اور ایسے کہ جن لوگوں کو حیض کہہ لیں یا حیضہ کہہ لیں آیا ہوا ہوتا ہے، اور بالکل بے تکے اور مقدر کے مارے اور نصیب کے ماڑے، یہ ان لوگوں کی روش اور طریقہ ہے جن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے نفسیات کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اسی طور پر جو تبلیغ ہے، بھلا اس سے کسے
مسئلہ ہو سکتا ہے، علماء یا ہم تبلیغ ہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ہماری ساری زندگی تبلیغ سے عبارت ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو فقط حقائق سمجھیں، اور ان باتوں کو فقط تبلیغی مقتدیوں کی اور تبلیغی نمازیوں کی نفسیات سمجھیں۔ اس سے زائد ان باتوں کا تعلق نہیں ہے کہ شاید کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے۔ تو یہ میں نے کہا بھی آپ احباب کی گوش گزار کر دوں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں مین چیز جو نفسیات ہیں، حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کو ڈسکس کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور شے کو۔ اسی طرح جو تبلیغی مقتدی ہیں، ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل اور داخل ہے، اور بڑی ہائی لیول کی، یہ بڑی پتہ کی بات بتانے لگا ہوں، کہ جو امام مسجد ہیں وہ تبلیغی بھائیوں کی، یا یہ جو احباب ہیں نا، حضرات کی خدمت کریں، چائے پکائیں، برتن دھوئیں، دسترخوان لگائیں، دسترخوان پہ ٹاکی شاکی ماریں، اور انہیں ویلکم کریں، یا دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، یا بسترے اٹھائیں، یا بسترے رکھیں، یعنی حضرات کی اور احباب کی خدمت کرنا، یہ تبلیغیوں کی، مقتدیوں کی نفسیات میں شامل اور داخل ہے۔ ان کے ہاں ذرا اہمیت نہیں کہ یہ امام ہے یا عالم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خدمت کریں، نہیں، وہ معاملہ اس کے برعکس ان کی نفسیات ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امام ہماری یا احباب کی یا حضرات کی یا تبلیغیوں کی خدمت پر معمور رہے، چوکنا رہے، یہ ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طرح تبلیغیوں کی نفسیات میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ انہیں مسجد میں پڑھا ہوا ترجمے والا قرآن اچھا نہیں لگتا، اور اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں، فضائل اعمال ہو تو اسے، بلکہ وہ تو لازمی ہے، نہ ہو تو پھر وہ امام صاحب کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو خیر، اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو کافی اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اور مقتدیوں کی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے، کہ جو مقتدی ہیں ان کی نفسیات میں ایک چیز یہ بھی شامل اور داخل ہے کہ ہمارے امام صاحب مسجد کے معاملات میں نمبر ایک دخل اندازی بھی نہ دیں، اور نمبر دو ہمیں کوئی مشورہ بھی نہ دیں، بلکہ جو ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں، بس امام سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، کہ ہم بس قبول کرتے ہیں، یہ روش ان کی ہونی چاہیے، امام صاحب کی۔ اسی طور پر امام صاحب ہمارے سامنے سرنڈر رہیں، جھکے رہیں، اور مسکراتے رہیں، عاجزی و انکساری کا پیکر بلکہ مجسم بن کے کھڑے رہیں، یہ ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ بلکہ اس کو میں یوں عرض کروں تو بے جانا ہوگا کہ مقتدیوں کی نفسیات یہ ہیں کہ امام ہمارے پیچھے لور لور پھرتا ہوا دکھائی دے۔ یہ لفظ پنجابی والے زیادہ سمجھتے ہیں، لور لور، یعنی پیچھے پڑھ کے ہمارے پیچھے پیچھے، ادھر جائیں تب امام ہمارے پیچھے، ادھر جائے تب ہمارے پیچھے، لور لور جو ہے پھرتا ہوا دکھائی دینا چاہیے، یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر مقتدیوں کی نفسیات یہ بھی ہیں کہ امام صاحب کسی وقت بھی ہم ان کے گھر دستک دیں تو امام صاحب حاضر ہونے چاہیے۔ امام صاحب یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا، جن کے حکم میرے آقا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دستک دیں تو کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ امام صاحب موجود نہ ہوں، بلکہ انہیں آن ڈیوٹی 24 گھنٹے ہونا چاہیے۔ یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر جو امام مسجد ہیں، ان سے متعلقہ جو مقتدیوں کی نفسیات ہیں، ان نفسیات میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ ہماری خوش آمد کریں، یعنی ہمیں پوچھیں، اس میں پانی پوچھیں، حال حوال پوچھیں، اور اسی طور پر ہمیں اچھے ناموں سے ملک صاحب، میاں صاحب، حاجی صاحب، اور فلاں صاحب، رانا صاحب، یعنی اس طرح القابات کے ذریعے سے، اور یہ بھی نفسیات ہے کہ اونچی آواز سے سب کے سامنے ہمیں بلایا جائے، رانا صاحب کیا حال چال ہے جی، میاں صاحب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس طرح سے ہمیں پکارے اور رسپیکٹ دے، عزت دے، یہ بھی مقتدیوں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح امام صاحب لیٹ ہو جائیں، ان کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں، اور اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے ہاں جب امام لیٹ ہو گیا سمجھو کہ قیامت اور شامت آ گئی، یہ مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، اگر پرائی جگہ ہے
تو آپ 10 سال بھی وہاں پر ٹھہر جائیں، مقتدیوں کے ہاں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی آپ کے علم کی، آپ کی وفا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنی نفسیات کے مطابق بس آپ کو ایک نوکر اور ایک عارضی شے سمجھتے ہیں۔ کسی وقت بھی وہ آپ کو دھکا دے سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کو وہ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، یہ مقتدیوں کی نفسیات کے مطابق بہت بڑی غلطیاں تصور کی جاتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں اور موضوع کو سمیٹتے ہوئے یوں کہوں کہ مقتدیوں کے ہاں امام کو روبوٹ ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا، اور معصوم سمجھو کہ ہر شے ہی ہونا چاہیے، کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی کرتا ہوا دکھائی نہیں دینا چاہیے، دکانوں پہ پھرتا ہوا دکھائی نہیں دینا چاہیے، قریب کی دکانوں پر سودا لاتا ہوا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا، دور کہیں سے لے آئے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو خیر یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً جو ہے چند ایک نفسیات کا ذکر کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے مقتدیوں کی نفسیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بری نفسیات کے مالک تبلیغی احباب اور مقتدی احباب ان کی شر سے محفوظ رکھے، اور انہیں خیر کے مطابق اپنی نفسیات کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔